سے محبت کرنے والے ہیں کہ اتنی زور کی بارش آدھی رات کے بعد ہو رہی ہے، لیکن کوئی گھر جانے کی بجائے بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو امام کے نام پہ آپ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہونے جن کو پنڈال میں جگہ نہیں، بیچارے وہ پلاسٹک سر پہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ آپ کے سر پہ پلاسٹک نہیں ہے، ظاہر میں تو پلاسٹک ہے لیکن باطن میں امام حسین کی رحمتوں ان کے کرم کا سایہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ان کے سائے میں ہے، وہاں بھی ان کے سائے میں ہے، لیکن میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا کیونکہ رات کے وقت بھیگنے کے بعد صحت بہت اچھی نہیں رہ سکتی، اور چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہماری جماعت کے بڑے اچھے خطیب حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے گزرنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں، صرف دو باتیں، اس لیے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں وقت پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا بھی ہے۔ صرف دو باتیں۔ دنیا کے اندر دو لوگ ہیں اور دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ 61 ہجری کے بعد دنیا ہمیشہ دو گروپ میں مانی گئی ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ اب دنیا کو یہ پہلے کیسے پتا چلے کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کسے کہتے ہیں۔ یزید ایک انسان ہے اور انتہائی موٹا، بہت زیادہ موٹا تھا، اور اس کی چمڑی بہت سفید بھوری بھوری تھی، اور اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے، جیسے سور پر بال کثرت سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یزید کے اوپر بال تھے، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو یزید کے اندر موجود نہ ہو۔ صرف ایک بات سے آپ کو یزید کی برائی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے۔ آپ کے اس بنگال میں یا ہمارے مہاراشٹر میں یا ان کے یو پی میں آپ کسی کو بھی چیک کریں، آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے لیکن ماں کا تقدس کبھی پامال نہیں کرتا۔ یزید اس پاپی، بدترین اور خبیث مردود انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ اس کی پاپ کی گندی نگاہ سے اس کی سوتیلی ماں بھی محفوظ نہ رہی۔ اس نے اپنے والد کو جو صحابی تھے بڑھاپے میں دکھ دیے، تکلیفیں دی، اذیت دی، اس اعتبار سے کہ اللہ اکبر، اپنی ماں پر اس نے پاپ کی نظر ڈالی۔ یہ یزید ہے، یزید۔ اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے، پتھر مارے گئے کعبۃ اللہ پر۔ اسی طریقے سے اسی پر بس نہیں، رسول اللہ کے روضے کے قریب اس نے جانور، گھوڑے، اونٹ بندھوائے، اور گھوڑے اور اونٹوں نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے حکم سے یہ وہ انسان تھا جسے یزید کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ علماء اہل سنت یزید سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والا، وہ رسول اللہ کے مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا، وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، اسے یزید کہتے ہیں۔ اور حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا، یعنی ماں کے شکم سے نکل کر۔ امام حسین کی عظمت کو سمجھو، ماں کے شکم سے نکل کر سب سے پہلے امام حسین کو ام الفضل کے بعد جس مرد کی گود میں دیا گیا ہے وہ گود محمد الرسول اللہ کی گود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاید آپ اس عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے تو میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، اللہ اکبر۔ نبی کی گود کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ اکبر۔ آپ سب ایمان والے ہو،
جو نالین بنتی ہے وہ نالین اگر 1 منٹ کے لیے نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، اس نالین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو نبی جس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اس حسین کا مرتبہ کتنا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ کتنی عظیم ہستی امام حسین، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے، چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں لوگ جنگل میں رستہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سوچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غور فرمائے کتنے عظیم ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے اور کہہ دوں، ارے ہم نے اور آپ نے پہلی غذا کیا کھائی؟ ہمیں پہلا کھانا کھانے کو کیا ملا؟ پہلی غذا کھانے کیا ملی؟ تو آپ سب کہیں گے کسی کو کھجور مولانا نے چبا کر کے ہمارے منہ میں ڈالی، کسی کو شہد چٹایا گیا، یا کھجور منہ میں ڈالا گیا، یا شہد چٹایا گیا، یا زیادہ سے زیادہ اور کچھ میسر نہیں تھا تو ماں کا دودھ ہی پلا دیا گیا۔ کوئی پہلی مرتبہ دودھ پیتا ہے، کوئی شہد پیتا ہے، کوئی چبائی ہوئی کھجور کھاتا ہے، لیکن میرے مولا، میرے آقا، میرے مرشد، میرے امام حسین کی عظمت کو دیکھو۔ جیسے ہی رسول اللہ کی گود میں آئے، ابھی حسین نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا اور نبی نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اپنے نانا کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے بچے ماں کا دودھ پیا کرتے ہیں۔ مدرسے میں جانے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان چسا کر وہ سارے علوم امام حسین کے سینے میں ڈال دیے جو اللہ نے میرے نبی کے سینے میں عطا فرمائے تھے۔ اب پتہ چلا امام حسین کون ہے؟ بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ امام حسین وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بات دوسری آ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ ہر انسان کے اندر حسین بھی موجود ہے اور یزید بھی موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بات آخری کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ ہے، میرے نوجوان بھائیوں کی توجہ ہے، سب کا دھیان ہے میری طرف۔ اب بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی۔ ہر انسان کے اندر ایک حسین موجود ہے اور ایک یزید موجود ہے۔ کربلا کی جنگ آخری مرتبہ کربلا میں نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ ہر لمحہ ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساعت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، اور دونوں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ امام حسین بھی موجود ہے، یزید پلید بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجازن سمجھانے کے لیے ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل انسان کا، آپ لوگ آپس میں بات تو نہیں کر رہے ہیں نا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن بہت مشکل بات میں کرنے لگا ہوں صوفیاء کرام کی۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کا، بولے انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ دل حسینیت ہے۔ دل کیا ہے؟ بولو بھائی، دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ اور نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف۔ اس کو نام دیا گیا یزید کا۔ نفس یزید ٹھہرا اور دل کیا ٹھہرا؟ حسینی۔ اب دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ بس آخری بات، میں نے کہا مجھے جانا ہے، لیکن آخری بات بہت قیمتی بات، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار۔ روزانہ دل کے میدان میں یا روزانہ باطن کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ دل اور نفس دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے آپس میں۔ اب آپ اگر
باطن کے میدان میں یا یوں کہہ لے تصور کے میدان میں، خیالات کے میدان میں، تخیل کے میدان میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میدان محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے، مل کے بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کا نام لے لو کیونکہ امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا حسنی حسینی سید غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جب بیٹے کا نام لے کر مصیبت دور ہوتی ہے تو بابا کا نام لے کر مصیبتیں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو چلو ہم سب مل کر کے دونوں شہزادوں کا نام لیتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ غوث پاک کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو ان آقاؤں کا نام لینے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی، بولنا تو پڑے گا کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے اوتھینٹک، ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ علی کے ہاتھ کا رکا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے، علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، مگر تو سب کو چٹھی دینا، ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا۔ بابا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے۔ حسن و حسین شہزادگان رسول جنت میں جائیں گے۔ بولو یزید کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ سب مل کو بولو کہاں جائے گا؟ یزید پلید لانتی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ ارے ماں کا غدار جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا غدار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ارے جب کوئی مرغی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جو یزید کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ دل حسینیت، نفس یزیدیت، دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ اب سنیے سنیے، غور سے سنیے، رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر جنگ ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف، آپس میں بات نہیں کرنا۔ نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ نفس یزیدیت ہے، دل حسینیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے آغاز کرتے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ دل کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا، تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔
اکبر، اس جنگ میں، نفس اور دل کی جنگ میں تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ، اگر تم دل کی بات مان کر، نرم نرم گدے چھوڑ کر، گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی ہو، حسینی۔ آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے، گرم بستر نہیں چھوڑتے، تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو، میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولانا بچا نہیں سکیں گے، مولانا بچا نہیں سکیں گے، پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا، نفس کو دیا یہ یزید ہے، دل کو دیا یہ حسینیت ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان، تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے، امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے، وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے، اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کرے تم سب حسینی ہو، تمہاری نسلیں حسینی رہے، لیکن ایک بات تو سچی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بولو، یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا، یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا، یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا، یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا۔ میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، سفر میں دل نہیں لگتا، تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا۔ سوچو، جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا، امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی، اسلام بچایا، دین بچایا۔ اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں، اتنے بھولے مت بنو۔ اب نماز یزیدیت نہیں ہے، نماز حسینیت ہے۔ اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو۔ چاہے محرم کے 10 جلسے نہیں 100 جلسے کر لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم یزیدی نہیں ہو، لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب بتاؤ، میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی؟ امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے؟ امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں اتنی بارش میں بھیگ بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو، جلسہ سن رہے ہو نا، سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے۔ بولو، جب 3 گھنٹہ بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ بنگال والو، جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا، رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے۔ ارے نادان، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے، توجہ، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے۔ حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے، حسین نے بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ میرا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ یزید کا۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ بتاؤ، اس میں کوئی شک ہے؟ امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے، اس میں کوئی شک ہے؟ ارے ہندو بھی اگر امام حسین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں۔
عیسائی بھی اگر امام حسین کے اوپر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے. سنی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے. شیعہ بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین سجدے میں گئے. وہابی بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین. کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر مسجد میں سجدہ کرتے تو صرف مسلمان دیکھتا, دوسرے نہیں دیکھتے. حسین نے کہا سجدہ وہاں کروں گا جہاں رحمان بھی دیکھ لے, شیطان بھی دیکھ لے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عابدوں کا سجدہ مسجد میں ہے, عاشقوں کا سجدہ کربلا میں ہے. اور وہ سجدہ کیا امام حسین نے, اور ہم آج سجدے سے دور ہیں. شربت حسینیت نہیں ہے صرف اس لیے کہ حسین پاک نے شربت بانٹا یا نہ بانٹا, اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے. توجہ ہے, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم تو بانٹتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, ہم صرف 10 محرم کو نہیں, اللہ کا شکر ہے, ریاکاری کے لیے نہیں, اللہ کا شکر, ہم 10 محرم 10 کے 10 دن بانٹتے ہیں شربت. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں, ہم وہ لوگ ہیں بھائی 10ویں محرم کا شربت میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہم شربت والے. لیکن ایک بات میں کہنے کی جو کہہ رہا ہوں, امام حسین نے شربت بانٹا یا نہیں بانٹا اپنے نام پر, اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں. لیکن امام حسین نے سجدہ کیا, اس کے کروڑوں ثبوت میرے پاس موجود ہے. تو شربت پلانے والا کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا, حالانکہ وہ ہے حسینی. لیکن سجدہ نہ کرنے والا, تو سجدہ نہ کرنے والا کبھی حسینی بولو ہو سکتا ہے حسینی؟ آپ کہتے ہیں ناڑا پہن کے حسینی بنیں گے, کڑا پہن کے حسینی بنیں گے, کالے اور پیلے کپڑے پہن کے حسینی بنیں گے. میں نے کہا ناڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے, کڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے, کپڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے, اور جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی. جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی. جو چیز بیچی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی. تو کڑا بھی خریدا جاتا ہے, اس لیے کڑا حسینیت نہیں ہے. ناڑا خریدا جاتا ہے, ناڑا حسینیت نہیں ہے. کالے پیلے کپڑے خریدے جاتے اور بیچے جاتے, یہ حسینیت نہیں ہے. سجدہ نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے, یہ حسینیت ہے. اس لیے اگر حسینی بننا ہے, قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے, تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا, 10 منٹ کا وقت نکالنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. شاید اس قلندر بے نوا, اس قوسیت ماں آپ کے دربار کے فقیر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے, تم پچھتاؤ گے. مرنے کے بعد کہ ہم نے کسی فقیر کو بلایا تھا, اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آج یزید کے ساتھ اٹھنا نہ پڑتا, امام حسین کا دامن نصیب ہو جاتا. اور یاد رکھنا, اللہ اکبر, نماز سے دور بھاگنے والوں, ناپاک کھڑے رہنے والوں, پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے والوں, کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں, گندے اور شہوانی گانے سننے والوں, یاد رکھنا جوا کھیلنے والوں, موبائل پر گیم کھیلنے والوں, اس میں سے کوئی کام حسینیت نہیں ہے. اللہ اللہ, آپ جانتے ہیں ہمیں 10 منٹ مل جاتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں گھنٹہ مل جاتا ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں, گندی پکچریں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کربلا بچپن سے سن رہے ہو, کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ صرف نان کھٹائیاں لینے کے لیے کربلا سیکھی, صرف شیرنی کھانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے, یا صرف اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے. سنو کربلا کیا ہے. 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے, امام نے کہا نہیں, جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے تھے, ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا کے, ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا. نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے. کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری, ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, کربلا کیا ہے, توجہ بتا دوں کربلا کیا ہے. ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے, لیکن میں ہمت کر رہا ہوں. یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے, یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے. یہ بات جو لوگ بہت
اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے دی ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کریں، غور کیجئے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی۔ توجہ یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی کی۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ توجہ بات، بہت بڑی بات ہے، غور کرنا۔ آپ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا۔ اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔ تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے، وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا ذرا دیکھے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصی میں آئے تھے شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصی میں آئے تھے نانا کی شان دیکھنے، کربلا میں آئے نواسے کا مقام دیکھنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کربلا ہے، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں، ہم ایسے حسنی حسینی مولائی پنجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عصمت کے ڈنکے بجانے والے۔ نور ہے یا حسین، یا حسین، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا حسین بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، میرا مرشد کیسا مرشد ہے، سبحان اللہ۔ کربلا گئے تو 1,24,000 انبیاء کی روح آ گئی ہیں دیکھنے کے لیے آخری نبی کا بیٹا کیسا قربانی دیتا ہے، کیسے ابنا بیٹا اس لیے کہنا کہ قرآن کہتا ابنا انا و ابناکم، ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو نبی بیٹوں کی حیثیت سے کس کو لے گئے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اسی لیے ایک جنگ میں مولا علی نے کہا تھا، مولا علی کے تقریباً 18-19 بیٹے تھے، سب کو بٹھایا، بولا علی کا کون بیٹا ہے جو اکیلے میدان میں جا کر 60,000 کے لشکر سے لڑے گا؟ تو امام حسن اٹھے، کہا کہ ابو میں لڑوں گا۔ آپ نے میں حسن تم سمجھے ہی نہیں میری بات، میرے لاڈلے بادشاہ حسن نے میری بات میں توجہ نہیں دی۔ کہا کیوں؟ آپ نے کہا نا علی کا کون بیٹا جا کر لڑے گا؟ او تو علی کا بیٹا کب سے پیدا علی سے ہوا ہے، مگر تو نبی کا بیٹا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے علی کا بیٹا کہا کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو جب اللہ کے قرآن نے تجھے نبی کا بیٹا کہہ دیا تو پھر اب میں علی کا بیٹا کیسے کہہ؟ سبحان اللہ۔ پیدا علی سے ہوا ہے تو تو نبی کا بیٹا، میں علی کے بیٹوں کو کہہ رہا ہوں۔ پھر بڑی لمبی داستان ہے، پھر اس کے بعد غازی عباس اٹھ کر بابا میں لڑوں، میں علی کا بیٹا ہوں، وہ بڑی لمبی داستان ہے، پھر ادھر نہیں جاتا، ورنہ مجھے تو ابھی تقریر ہی کرنا تھوڑا سا وہ سوچ ہو رہی ہے کہ کہیں میری فلائٹ نہ چھوٹ جائے، صبح کی فلائٹ ہے۔ ہمارے مولانا صادق صاحب کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے 1:30 بجے تک ختم کر دینا، 2 بجے سلام پڑھ لیں گے اور میں نکل جاؤں گا، لیکن بہرحال اب اللہ کی مرضی ہے، میں بات کو پوری کر رہا ہوں۔ بچوں
عرض کر رہا تھا جب امام حسین کربلا میں آئے تو صرف حسین نہیں آئے، کیسا میلہ لگایا شہزادہ حسین نے، حسین بادشاہ نے، کہ سارے انبیاء کی روح کہاں آ گئی؟ بولو بھائی، کربلا میں۔ صرف انبیاء کی روح نہیں، سید الانبیاء بھی تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اس پر تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی حدیث موجود ہے، آئے اور حضور کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ بتاؤں کیا کر رہے تھے؟ شہیدوں کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے نبی اپنے ہاتھوں میں وہ خون لے کر کے ایک بوتل میں جمع کر رہے تھے۔ اس پر تو روایت ہے نا ہمارے پاس، ام سلمہ والی روایت، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ابن عباس والی روایت، تو نبی موجود، سید الانبیاء موجود، سیدہ فاطمہ بھی موجود، بابا فرید نے اس کو بتایا ہے، سیدہ بھی آئی ہے، اور کیا کربلا ہے، حسین بادشاہ تو جہاں جاتا ہے تیری امی بھی تیرے ساتھ ہے۔ یہ بابا فرید بتا رہے، بابا فرید کہتے ہیں ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک عاشورہ کی شب ہے اور شب عاشور میں ایک خاتون ہے، روتے جا رہی ہے اور کنکر اٹھا کر دامن میں بھرتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے اور دامن اٹھا کے کنکر میں بھرتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے اور کنکر اٹھا کے دامن میں بھرتے جا رہی ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اس خاتون سے پوچھا گیا، مائی کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ کربلا کا میدان ہے، میرا حسین کل زخمی ہو کر اسی جگہ پہ گرے گا، اسی جگہ پہ میرا شہزادہ زمین پہ آئے گا، تو میں ماں ہوں نا، مجھے ڈر لگتا ہے جب میرا حسین اپنی سواری سے زمین پہ آئے گا تو اس کو کوئی کنکر نہ چپ جائے، تو اس کے گرنے سے پہلے میں کربلا کے کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہوں تاکہ میرے شہزادے کے بدن پہ کنکر نہ چبھے۔ تو صرف نبی نہیں ہے، سید الانبیاء بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، امام حسن بھی ہے، اللہ اکبر، جعفر طیار بھی ہے، اور کس کس کا نام لوں، بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں، نبی 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 عرش پر جا کر جس دن اس پر قدم رکھ دیتے ہیں وہ عرش کیا بن جاتا ہے؟ عرش معلّہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ عرش معلّہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ نبی نے قدم رکھے معراج میں تو عرش کیا بن گیا؟ عرش معلّہ۔ اور جب کربلا میں آ کر قدم رکھ دیے تو کربلا کیا بن گئی؟ کربلا معلّہ۔ ہم بھی کربلا کو معلّہ کہتے ہیں، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، نبی عرش پر گئے مگر آ گئے، مگر نبی گئے تو کربلا تھے، حسین سے اتنا پیار ہے، آئے یا اپنی خوشبو وہاں بکھیر آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ سکتے اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ تو امام حسین کو جب کہا یزیدیوں نے 9 محرم کو جنگ کرے گا، ہم تو پیدا اس لیے ہوئے تھے، لیکن آج جنگ نہیں کریں گے، کل کریں گے، کل 10ویں محرم ہے، عاشور ہے، کل جنگ کریں گے، اور اس بہانے ہم کو ایک رات ایک نائٹ مل جائے گی۔ کس لیے ملے گی؟ پراپرٹی کا حساب کتاب کرنے نہیں، بچوں کو چومنے نہیں، بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے نہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے نہیں۔ کیوں؟ کہا ہمیں عبادت بہت پسند ہے، ہمیں ایک رات مل جائے گی تو دل کھول کے تلاوت کر لیں گے، دل کھول کر سجدے کر لیں گے، دل کھول کے تسبیح و تحلیل کر لیں گے، پھر وقت ملے نہ ملے، پھر ٹائم ملے نہ ملے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین کو ٹائم نہیں ہے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں تلاوت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں عبادت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں ذکر اذکار کے لیے، اور ہمارے پاس ٹائم ہو کر کے ہم گیم کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں وقت گزار رہے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یزید اتنا گندا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر کے پیشاب کروایا، گوبر کروایا، اس یزید کے ساتھ اٹھو گے تم؟ اس کے ساتھ اٹھنے تھے؟ لڑکیوں سے پیار کرتے رہو گے، حرام کاری کرتے رہو گے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ مولوی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ جلسے اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم ان کو سچ بتا کے جا رہے ہیں۔ زنا کرو گے قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھو گے، لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرو گے یزید کے ساتھ اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے یزید کے ساتھ اٹھو گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے یزید کے ساتھ اٹھو گے، جوا کھیلو گے یزید کے ساتھ۔ ارے جوا کھیلنے والوں کے لیے تو میں کئی بار بیان کر چکا، امام غزالی نے لکھا ہے جو دنیا میں جوا کھیلتے ہیں
قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ تم جوا کھیلتے ہو، بتاؤ جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہاں رو گے، وہاں پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ بھی سوچو کاش کہ مولانا لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، کاش کہ مقرر لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، لیکن وہاں رونا کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے جوانی دی ہے، بہت اچھا ٹائم دیا ہے، بہت خوبصورت موقع دیا ہے۔ یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی پہلی اور آخری بار اللہ نے دی ہے، اس سے پہلے کبھی زندگی اللہ نے نہیں دی دنیا کی، اس کے بعد بھی دنیا سے چلے جاؤ گے تو پلٹ کر کبھی دنیا میں نہیں آؤ گے۔ خدا کے لیے حسینی بن کے جیو، نام کے حسینی نہیں، شرنی کھچڑے کے حسینی نہیں، کردار کے حسینی بن کے جیو۔ اگر کوئی عورت کا حسن سامنے آ جائے، کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آ جائے تو یہ سوچ کر کے آنکھیں نیچی کر لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر خوبصورت عورت یا لڑکی سامنے آ جائے اور انسان پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے یہ سوچ کے نظر نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اسی وقت بے حساب اللہ اسے جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ۔ اور جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، نمازی تک عورت کو ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا، حاجی تک، عمرہ کرنے والا تک، مولوی تک، خطیب تک، اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ اگر پاپ کی نظر سے عورتوں کو دیکھو گے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، اس بات کا ڈر ہے۔ اگر دنیا سے کلمہ پڑھتے جاتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ ایک جملہ کہہ دوں یہاں جاتے جاتے، جو عورتیں دوپٹہ اوڑی ہوئی ہو، جو عورتیں چادریں لپٹی ہوئی ہو، جب ان کو دیکھنے سے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو عورتیں ہیروئن میں پکچروں میں کام کرتی ہے ننگی ننگی کام کرتی ہیں، جو عورتیں کپڑا پہنے ان پہ نظر ڈالو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو پکچر میں کام کرنے والی عورتیں ننگی کام کرتی، آدھے کپڑے پہنتی، جب 3 گھنٹہ ان کو گھور گھور کے دیکھتے ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ کیسے؟ مسلمانوں مرنا نہیں ہے تمہیں، میرے بھائیوں مرنا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے باپ دادا مر گئے، ہم بھی مر جائیں، کوئی رہا؟ مالدار بھی گئے، غریب بھی گئے، جوان بھی گئے، بڈھے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئے، سب گئے، ہم بھی جائیں۔ بہت دن یہ ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں جانے کے لیے آئے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا ختم ہونے والی، آخرت باقی۔ ارے جب امام حسین ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے محبوب کا محبوب ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو نبی اور ان کا خاندان رہ سکتا، لیکن وہ لوگ بھی دنیا سے، کیونکہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوبوں کو دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا، اور مردودوں کو بھی اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ایک ان کے لیے ٹھکانہ ہے نا، خطرناک ٹھکانہ۔ کون سا ٹھکانہ؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، پاپیوں کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ من موجی سے زندگی مت گزارو، یہ جو رزق میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، دل بے چین ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے بدن بھی کھجاتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے، بدن میں اگر کھجلی بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، آنکھیں جو پھڑپڑاتی ہیں نا گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، اگر ہمارے کپڑوں پہ داغ دھبے بھی لگتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دو، گناہ میں کوئی عزت نہیں، گناہ میں کوئی سکون نہیں، گناہ میں کوئی قرار نہیں۔ گناہ چھوڑو، زندگی کو انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، خود بھی تعلیم حاصل کرو، تعلیم کو عام کرو، ایجوکیشن کو عام کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بس گناہ مت کرو۔ اسلام نہ کھانے کو منع کرتا ہے، نہ اچھی بائک کو منع کرتا ہے، نہ اچھے موبائل کو منع کرتا ہے، نہ اچھے کپڑوں کو منع کرتا ہے، نہ اچھی عمارتوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام کچھ منع نہیں کرتا، اسلام تو کہتا ہے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ اور دنیا اللہ اکبر میں اچھا پہننا اچھا کھانا پینا منع، بس حرام مت کرو،
حرام مت کرو، حرام چھوڑو. اور اگر جنتی بننا ہے تو یزید کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے جنتی نہیں بن سکتے. جنتی بننا ہے تو امام حسین کا کردار، نگاہوں پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، کسی کا دل مت دکھاؤ، ایسی بات مت کرو. آج تم ماں باپ کو ستاتے ہو، گالیاں دیتے ہو. چڑیا کووں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. کتوں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. جو ماں کو ستائے کیسے حسینی ہے؟ ماں کو گالی دیتے ہیں. بیوی کوئی فرمائش پوری کرے تو بیوی کوئی فرمائش کرے تو اس کو پوری کرنا اچھی بات ہے، میں بری بات کرو، لیکن ماں باپ کی بھی تو فرمائشیں ماں باپ کی نہیں کرتے. بچے کہہ دے تو ان کو شو روم میں لے جاتے ہو، ماں باپ کو کبھی شو روم لے گئے؟ کیسے حسینی ہو؟ سنو حسینیت کیا ہے. امام حسن پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا. امام حسن، توجہ ہے، امام حسن نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں. لوگ کہتے تھے تمہاری ماں تو بڑی عظیم تھی بھائی، ہے کتنی رسول اللہ کا جزو، رسول اللہ کے کلیجے کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا. ارے ان کی نالین اگر مل جائے. اللہ اکبر. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے بڑے عزیز دوستوں نے پوچھا کہ سید تیری اکثر دعا قبول ہوتی ہے، تیری دعا ہم نے دیکھا کہ فوراً قبول. یہ اللہ کا شکر ہے. میں کوئی استغفر اللہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے دوست مجھ سے قریدتے رہتے ہیں کہ تیری دعا میں بڑی ہم نے تاثیر دیکھی، تیری دعا ہمیشہ قبول ہوتی. میں کہا ہاں، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ گنہگاروں کی جلدی سنتا ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. تو کہا کوئی راز بتا جو تیری دعا ہمیں جلدی قبول. میں نے کہا جب میں دعا جلدی قبول کرانا چاہتا ہوں تو میں کچھ لوگوں کے نام لیتا ہوں. نمبر 1 رسول اللہ کی امی ابا کا وسیلہ دیتا ہوں، اور پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ رسول پاک اور سیدہ پاک کا وسیلہ، اور پھر اولیاء کی کائنات میں حضور غوث اعظم اور غریب نواز کا وسیلہ. میں نے کہا جب یہ وسیلے میں پڑھتا ہوں اللہ میری سنتا ہے. الحمدللہ. ایک بات سچی کہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے ابھی کہتا ہوں، جب میں یہاں آیا بارش تیز ہو گئی. میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے کہا سیدہ کا وسیلہ مجھے تقریر کرنے دے. ورنہ اتنی بارش میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں سے دل لگا کے دیکھو، سیکنڈ میں بات خدا سے نہ منواؤ تو پھر کہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائیو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں جو دامن آیا نا ان ہستیوں کا، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اور یہ وہ اوتھینٹک محبوب لوگ ہیں جن کی محبوبیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کہا. میں نے بارش بند ہونے کے لیے دعا نہیں کی، میں نے کہا مجھے تقریر کرنے دے بس. بارش ہو یا نہ ہو یہ مولا تیرے کام ہے، میں کیا دخل دوں گا اس میں. لیکن میرا کام ہے کہ میں اتنا روپیہ لوگوں نے خرچہ کر کے مجھے بلایا، میں تقریر کروں گا، مجھے تقریر کروں. کوئی گیا گھر دیکھ رہے، ورنہ اتنی بارش میں باپ بھی بٹھائے تو کوئی نہ بیٹھے. لیکن یہ سیدہ کی کرامت. بھائیو ان لوگوں سے دل لگاؤ. زمین پر کامیابی تمہاری کنیز نہ بنے تو پھر کہنا دل لگاؤ نا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں کریں گے اور ہم ان سے دل لگا لیں. ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی. ہاں تمہاری جو خوشی ہے نا پنجتن، وہ میری خوشی ہے. جس میں تم راضی ہو نا اس میں ہم راضی ہیں. جو تمہیں پسند نہیں نا وہ ہمیں پسند نہیں. امام حسن کہتے ہیں میری ماں کے ساتھ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا. آپ کی ماں تو بہت عظیم ہے. واقعی بہت عظیم ماں ہے بھائی. میں نے ابھی عرض کیا نا سیدہ کی کرامت تو میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، لیکن اتنی عظیم ہے وہ، اتنی عظیم ہے وہ، کتنی عظیم ہے وہ. بس 2 باتیں کر دوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو. اتنی عظیم ہے وہ، فرشتے نبی کے لیے کھڑے ہوتے، انبیاء نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ساری کائنات کا ہر عزت دار جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے، وہ نبی جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزتوں کی کوئی انتہا، عزتوں کی کوئی. دنیا میں نبی کھڑے اور میدان محشر میں کتنی مائیں گزرے گی محشر میں، کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں. کتنی بیٹیاں گزرے گی، کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں. ایک ہستی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر
माँ ऐसी? बोलो, है किसी की माँ ऐसी? है किसी की बेटी ऐसी? है किसी की बीवी ऐसी? है किसी के घर में ऐसी शहजादी तो लाओ। अरे ताजमहल बनाने वाले ताजमहल बना गए, मगर उनके घर में कोई ऐसी बेटी आई? अरे जिसके घर में ऐसी बेटी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। जिसके घर में ऐसी बीवी है वो अली मुर्तजा का घर है। जिस घर में ऐसी माँ है वो हसनैन करीमैन की माँ है। सुभान अल्लाह, सीना सुभान अल्लाह। फख्र से चौड़ा होता है कि मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ जिस मजहब में सैयदा फातिमा जैसी शहजादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाच करे कम है। अरे लोग तो अपनी बीवी बचा ना सके, लेकिन मेरा मजहब वो है कि बेटी ऐसी बचाई कि उसके सर के दुपट्टों को ना चांद ने देखा ना कभी सूरज ने देखा। सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, मुझे इमाम अहमद रजा के 6 मिसरे याद आ गए जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ। जब सैयदा का जिक्र आता है तो हर जगह पढ़ता हूँ और अपने लय में पढ़ता हूँ। सरकार इमाम अहमद रजा आला हजरत मुहद्दिस बरेली, तो उनसे हमें मुझे बहुत प्यार है। मुजद्दिदों की दुनिया में 14वीं सदी का मुजद्दिद मेरे दिल के उफुक पर 14वीं रात के चांद की तरह हमेशा चमकता रहता है। हाँ, लोग में एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू आला हजरत का नाम इतना क्यों लेता है? मैंने कहा इसलिए लेता हूँ कि उसने जैसी तारीफ नबी और आले नबी और असहाबे नबी की है 14वीं सदी में मुझे कोई नजर नहीं आता। वो कहा कि लोग तुझे लालची कहते हैं कि तू लालच से नाम लेता है। मैंने कहा लालच से क्यों नाम ले? लालच तो यही है, मैं लालची हूँ जरूर। मैं सोचता हूँ अहमद रजा तूने मेरे नबी के नाम की माला जपी, मैं तेरे नाम की माला जपूँ ताकि मेरा यार खुश हो जाए। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हाँ, कुछ लोग नाराज हो के कहते हैं हमने अमीनुल कादरी को नहीं बुलाना। मैं कहा ठीक है, अच्छा बात ना बुला। वो आला का शेर पढ़ता है, अच्छी बात है, कोई ना बुला। ना मैं उनके मानने वालों को खुश करने के लिए पढ़ता हूँ, ना उनसे दुश्मनी रखने वालों का दिल उठाने के लिए पढ़ता हूँ। मैं तो अपने यार की खुशी के लिए। आम मुसलमान से जब बुग़्ज़ रखने की इजाजत नहीं है तो वली से जो बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करता है। और कैसी तारीफ की सैयदा की, कहते हैं नूर। बंगाल है, मैं जानता हूँ बंगाल वाले उर्दू ना समझेंगे लेकिन इश्क की जबान जरूर समझेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल वालों, इकबाल ने शेर कहा था तो 6 मिसरों में 6 निस्बतें पढ़ी थी। मेरे इमाम ने एक निस्बत में 5 निस्बतें पढ़ी। जरा कहते हैं सैयदा क्या है? नूर है, नूर नूर नूर। क्या है? नूर नूर है। सुभान अल्लाह। अरे सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है। जब चौथे आसमान का नूर ऐसा है तो नबी का नूर कैसा हो? वाह वाह वाह। कहते हैं नूर बिनते नूर है, वो नूर है और नूर की बेटी है। नूर है खुद और नूर की ज़ौजे नूर। उनका शौहर भी नूर है, उनका शौहर भी। लाओ ना कोई खानदान ऐसा कि बेटी भी नूर, बाप भी नूर, शौहर भी नूर है। फिर कहते उम्मे नूर नूर। वो नूर नूर की माँ है। एक नूर हसन है, एक नूर हुसैन है। सुभान अल्लाह। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। तो कहते हैं जो खुदा की बंदी है वो खुदा भी नूर है। सुभान अल्लाह। क्या नूर की चमक दमक है। मैं उसको पढ़ता हूँ, सब साथ में मिलके पढ़ो, मजा आएगा। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ऐसे पढ़ते हैं सुन्नी अहले बैत की शान। बंगाल वालों की आवाज बड़ी खूबसूरत होती है, हमारी आवाज ऐसी नहीं है, लेकिन वहां तो दिल देखा जाता है। बस इस लालच से मैं हर जगह ये शेर पढ़ रहा हूँ। कई बरसों से महफिल में जब सैयदा का नाम आता है पढ़ता हूँ, बस सैयदा की तवज्जो हो गई, मेरे खानदान का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। नूर मिल के पढ़ लें, सब मिल के पढ़। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर
مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سیدہ کی توجہ ان کے بابا کی توجہ ہو جائے سب مل کے پڑھو تیری نسل بچہ بچہ مل کے سب جھوم جھوم کے قلندروں کی طرح پڑھو تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک تیری نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کھڑے ہونے والے ہی پڑھو تو ہے مل کے پڑھو تو ہے کھڑے نہیں ہونا تو ہے نور کا تو ہے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور یہ سیدہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے دنیا میں رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور میدان محشر میں سب کی گردنیں جھکا دی جائے گی. امام حسن کہتے ہیں کہ میں اپنی اس ماں کے ساتھ کبھی میں نے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ تمہاری اماں تو بہت عظیم تھی، بڑی تھی، اللہ والوں کے ساتھ کھانے والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہے. فرمایا مجھے ڈر لگتا تھا کہ جس لقمے پہ میری امی کی نظر پڑے گی اور مجھے خبر نہیں ہوگی اور میں لاشعوری میں وہی لقمہ اٹھا کے کھا لوں گا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. جس دن سے میں نے یہ روایت پڑھی اس دن سے میں بھی یہ کرتا ہوں. دسترخوان تو ایک ہی ہوتا ہے، امی کی پلیٹ الگ کر دیتا ہوں، اپنی پلیٹ الگ کر دیتا ہوں، یہ سوچ کر امام حسن کی سنت ہے. یہ ہے ماں کا مرتبہ. اور اس ماں کی فرمائش پوری نہیں کرتے، ان ماؤں کا دل دکھاتے ہو. 24 گھنٹہ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بچہ خیریت پوچھے. تمہیں خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو سچی توبہ کر لو. جوا چھوڑ دو، گندی فلمیں چھوڑ دو، بے نمازی پن چھوڑ دو، حرام کاروبار چھوڑ دو. بولو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ آخری بات فیصلہ کرو کس کے ساتھ اٹھنا ہے. بولو کس کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. بولو کون کون وعدہ کرتا ہے امام حسین کے نام پہ کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کل محرم کا چاند نظر آ جائے، سال بدلے گا اس سے پہلے ہم اپنی زندگی بدل دیں گے. امام حسین تم وہ بادشاہ ہو تم سال بدل دیتے ہو. امام حسین تم وہ بادشاہ ہو تم سال بدل دیتے ہو. تم سال بدل دیتے ہو، تمہارے لیے ہم اپنی زندگی بدل دیں گے. بولو آج سے نمازی بنو گے انشاءاللہ، حرام کاموں سے بچو گے انشاءاللہ، عورتوں پر غلط نظر ڈالنے سے بچو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. مجھے 1:30 بجے ادھر جانا تھا اسٹیج سے، لیکن آپ کا ذوق آپ کی محبت دیکھ کے لمبی ہو گئی اور مجھے 8 بجے تک کلکتہ پہنچنا ہے. اس لیے آپ سلام کریں، خود ہی دعا کریں، میں جاتا ہوں، کوئی میرے پیچھے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی. کوئی میرے پیچھے مت آنا، سلام پڑھنا، مجھے جانے دو کیونکہ میں